بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حضرات علماء کرام و حضرات مشائخ اعظام، حضرت پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات جناب سید فاروق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے عزیز دوستو ساتھیو، اللہ رب العزت ہماری آج کی اس بزم کو اپنے بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ دوستو، چونکہ ماہ مبارک ماہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارا پیر اور ہمارا رہبر بھی سیدنا صدیق اکبر ہی ہے رحمت اللہ، چونکہ ہم نقش بندی ہے اور نقش بندیت کا سرخیل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ سلوک و تصوف کے قوانین میں ایک قانون یہ ہے کہ آپ نے اپنی شیخ کو ہی فالو کرنا ہوتا ہے۔ تمام زمانے کی مشائخ، ما تقدم اور ما تأخر اور موجودہ زمانے کے جتنے بھی موجودہ مشائخ ہوتے ہیں، سب کی عزت و تعظیم و توقیر و محبت و مودت اور الفت رکھیں گے، لیکن آپ کی قبلہ توجہ آپ کا شیخ ہی ہونا چاہیے بس۔ بلکہ یہاں تک کہ میرے امام حضرت امام ربانی قندیل نورانی محبوب سبحانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقیہ سہندی رحمہ اللہ الباری اپنی مکاتیب شریف میں بارہا یہ تذکرہ فرماتے ہیں کہ آپ کی توجہ کا جو قبلہ ہے اسے واحد ہونا چاہیے، اور اگر آپ اسی توحید پر قائم رہیں گے تو آپ وحدانیت کی انوار و تجلیات سے خود مستفید ہوتا جائیں گے۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اتباع شیخ مرشد کی اتباع اس حد تک کریں کہ چی در خوردنو، چی در نوشیدنو، چی در گفتنو، چی در رفتنو، چی در عبادت کرنا۔ فرماتے کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، چلنے میں، لباس میں
اور حتیٰ کہ اپنی شیخ کو دیکھے وہ جیسے نماز پڑھ رہا ہو ویسے آپ نے بھی نماز پڑھنی ہے۔ اسے کہتے ہیں مرید صادق۔ اور پتہ ہے کہ مرید کی معنی بھی کیا ہے؟ لفظی معنی تو یہ ہے کہ مرید ارادہ کرنے والا، کسی اللہ کی معرفت کی، کسی شیخ کا ارادہ کرنے والا مرید۔ لیکن حضرت خواجہ عبید اللہ حرار نے اس کا ترجمہ کچھ اور فرمایا۔ آپ فرماتے المرید الذی لا یرید، مرید اسے کہتے جس کا اپنا کوئی ارادہ ہو ہی نہیں، بس ان کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو۔ المرید الذی لا یرید، المرید الذی لا یرید الا ما یراد الشیخ، ان کے اپنی کوئی ارادت نہ ہو مگر وہ شیخ کی ارادے میں اپنے آپ کو فانی کر لے تو اسے کہتے ہیں مرید۔ حضرات مشائخ نے اس پر پوری چپٹر لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی نے پوری ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے، اور آپ نے اس کتاب میں وہ نازک پہلو، وہ پیچیدہ جو اسرار و دقائق ہے، جو شیخ کی آداب اور شیخ سے اخذ کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو ان میں کافی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ آپ سالک ہیں، مرید ہے علی الخواص رحمہ اللہ کی، اور آپ نے یہاں تک لکھا ہے، اگر آپ الانوار القدسیہ کو اٹھا کے دیکھیں گے تو پہلی چپٹر میں جو پہلا باب ہے ان کا، تو پہلی باب کے ذیل میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرید کو کیسے ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مرید اپنی شیخ کی بارگاہ میں 1000 سالوں تک خدمت کرتے رہے، 1000 سال خدمت کرتے رہے، اور ہر روز وہ ان کی خدمت میں 1000 دینار اور درہم وہ بھی پیش کر لیں، اور 1000 سالوں کی خدمت کے بعد ان کے دل میں صرف اتنی سی بات آئی کہ میں نے اپنی شیخ کے حقوق میں سے کوئی ایک حق ادا کیا ہو تو ان کی بیعت ٹوٹ گئی ہے۔ آپ فرماتے تعجب والی بات ہے کہ 1000 سال خدمت بھی کی، ہزاروں پیسے بھی لٹائے، دینار اور درہم بھی لٹائے، پھر بھی دل میں خیال آیا کہ کوئی حقوق میں سے کوئی حق ادا کی ہوگی، تو فرماتے اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ کامل مکمل جو اپنی مرید کو جو کچھ دے رہا ہے، جو دے رہا ہے نا، ان کا ایک ذرہ دنیا اور ما فیہا کی تمام نعمتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ پھر اب شیخ کیا دے رہا ہے؟ شیخ تمہیں بجلی دے رہا ہے؟ نہیں۔ شیخ تجھے چھت دے رہا ہے، شیخ تجھے لنگر دے رہا ہے؟ یہ ساری دنیاوی امور ہے۔ شیخ تجھے کیا دے رہا ہے؟ شیخ تجھے لطیفہ قلب میں اللہ رب العزت کی تجلی صفات فعلیہ عنایت فرما رہا ہے۔ اور پتہ ہے صفات فعلیہ کوئی ہم سمجھ رہے ہیں صفات فعلیہ ہی ہے بس، تو صفات فعلیہ ہے کیا؟ صفات فعلیہ کا ایک تجلی کوہ طور پر ہوئی تھی، اور وہ تجلی بھی کتنی تھی؟ صاحب مدارک اور صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ وہ تجلی جو کوہ طور پہ ہوئی تھی وہ تجلی صفات فعلیہ کی تھی، اور انسانی ہاتھ کی چھوٹی انگلی کی آدھے بند کی برابر تجلی تھی، تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہوا اور موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام گر پڑے۔ اور شیخ تجھے آپ کے لطیف قلب میں وہ والی تجلی نہیں دے رہے ہیں کہ وہ اتنی سی تجلی ہو، بلکہ شیخ کے سینے میں رب نے جو کچھ ڈالا ہوا ہے اسے تیرے سینے میں منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں پیروں کی تعریف کر رہا ہوں کہ مریدوں کو غلام ہونا چاہیے؟ نہیں، میں نہیں، میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کہ اللہ والوں سے لینا کیسے ہے، آپ نے ان سے آپ نے اخذ کیسے کرنا ہے اللہ کے ان بندوں سے۔ بڑے سارے لوگ آئے، ابھی ہمارے نعت خان صاحب یہ بتا رہے تھے نا کہ کوئی آ کے لے کے چلا گیا اور کوئی عمر بھر نہ پا سکا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو آ کے اور ایک لمحے میں لیتے ہیں، ان کے پاس کیا ہوتا ہے، وہ کیسے لیتے ہیں؟ انہیں کی ایک مثال
ہمارے اور آپ کی آقا اور ہمارے سلسلے کا سربراہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مرید اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی شیخ کی اتباع کرے. ہم سب کا شیخ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. آپ مبارک کی ذات گرامی ہے اور آپ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے اخذ کیا؟ علمیت پر اگر ہوتی یہ کام، زیادہ عالم تھے اور مفتی اور بہت بڑا ہوتا اور وہ کہتے کہ جی میں لینا چاہتا ہوں، تو علمیت پر اگر وہ لے سکتے تھے تو سب سے حقدار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ ہوتے، یہ اخذ کر لیتے. روایات میں دیکھیں تو سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، معاذ ابن جبل، وہ اصحاب صفہ کے وہ لوگ جنہوں نے گھر بار زندگی ساری چھوڑ کے بس صفے پہ بیٹھ کے میرے آقا کی تعلیم اور تعلم سے مستفید ہوتے رہے، چہرے و دعا کی زیارت بھی کرتے رہے، وہ افضل البشر بعد الانبیاء نہیں بن سکے. اگر تو زیادہ خیرات و صدقات و عطیات سے ہوتے تو آئے نا ذرا سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں. یاد ہے تمہیں غزوہ تبوک جب حضور نے فرمایا کہ غزوہ تبوک میں کون، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 100 اونٹ مع ان کی اسباب کی، مع کھانے پینے کی اشیاء کی، مع تلوار اور ڈھال اور زرے کی جہاد کے لیے میری طرف سے وقف ہے. حضور نے فرمایا عثمان نے آج جنت جیت لیا ہے. کہا یا رسول اللہ اگر اسی پر جنت ملنا ہے تو فرمایا 100 اور اونٹ اسی طرح میں پیش کر دیتا ہوں. 100 اور اونٹ پیش کر لیے. کہا حضور نے فرمایا عثمان کے لیے جنت واجب ہو گئے. کہا یا رسول اللہ اگر جنت اسی سے ملتا ہے تو عثمان 100 اور اونٹ بھی پیش کرنا چاہیں گے. 300 اونٹ اس غزوہ تبوک میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام اسباب کے ساتھ، آلات حرب کے ساتھ پیش کی. ارے یاد تو کر لینا وہ کنواں جو یہودی کا تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے 3000 دینار یا درہم سے خرید رہا ہے اور اسے وقف فرماتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ عثمان نے اس کنویں کے بدلے میں جنت کو خرید لیا ہے. گویا جنت جاگیر ہے عثمان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن افضل البشر بعد الانبیاء پھر بھی نہ بنے، پھر بھی افضل البشر بعد الانبیاء نہ بنے. سیدنا باب مدینۃ العلم، اسد اللہ الغالب، شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ، سبحان اللہ، جن کے گھر میں خاتونی جنت ہو، جو داماد مصطفیٰ ہو، ارے جن کی 2 بچے جنت کی سردار ہو، جن کی زوجہ بھی جنت کی سردار رہے، اور علی وہ علی جن کا ہاتھ اٹھایا جائے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ کہا جائے. لیکن افضل البشر بعد الانبیاء نہ ٹھہرے. اور وہ عمر جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ لو کان من بعد نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی آنا ہوتا، آئیں گے نہیں لیکن اگر آنا ہوتا تو عمر میرے بعد نبی ہوتا. لیکن پھر بھی افضل البشر بعد الانبیاء نہ بن سکے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو اخذ کرنے کا طریقہ ہے یہ علمیت سے نہیں ہے. مجھے یاد آیا علمیت سے حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا ایک خلیفہ، ایک مرید آپ کا، اسے استاد الکل کہا جاتے ہوتے تھے. حضرت شاہ صاحب ان کو جانتے ہیں، حضرت مولانا عبدالحی زعفرانی رحمہ اللہ وفات پائے ہیں. متبحر عالم، حضرت قبلہ مولانا حمید جان صاحب کے، حضرت قبلہ حیدری صاحب کے، ہمارے ہم سب کے استاد تھے. اور اللہ نے ان کو ایسے کمال دیا ہوا تھا، جب طالب العلم دروس سے فارغ ہو جاتے، مدارس سے فارغ التحصیل ہوتے، اس کے بعد آ کے ان سے مزید پڑھنے کے لیے وہ بیٹھ جایا کرتے ہوتے تھے. رب نے اس کو اتنا کمال دیا ہوا تھا کہ وہ اگر آپ کہتے کہ میں یہاں پر ایک کنواں بنانا چاہتا ہوں
پانی کتنے فاصلے پہ ہوگا، آ کے کھڑے ہو جاتے، یوں نظر مارتے، کہتے ٹھیک 60 میٹر بعد یہاں پر پانی موجود رہے گا پہ۔ رب نے اس کو کمال یہ دیا ہوا، عالم تھے، مفتی تھے، ماشاءاللہ، اللہ رب العزت نے ان کو بڑا کمال دیا تھا۔ تو حضور کے پاس تشریف لایا کرتے ہوتے تھے، حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے پاس۔ تو ان کی اور ہمارے گاؤں کے درمیان ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، تو وہ یہاں آتے تو حضور کی بارگاہ میں ایسے بیٹھا کرتے ہوتے تھے۔ تو آپ مبارک ان سے پوچھا کرتے ہوتے تھے کہ مولانا یہ فلاں مسئلے کے بارے میں تو ذرا بتا، یہ فلاں مسئلہ کیسا ہے؟ تو آپ کڑے ہو جاتے، ایسے 10 بستہ کڑے ہو جاتے، حضور میں جب اس پہاڑی سے ادھر آتا ہوں تو پہاڑی کے پیچھے اپنے علم کو چھوڑ کے تیرے پاس آ جاتا ہوں، کیونکہ اگر میرے پاس علم ہو تو تجھ سے لینے میں کیا آ رہا ہوں یہاں پر، میں اپنی علمیت کو اس کے پیچھے چھوڑ جاتا ہوں۔ میرا امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہسٹری اٹھائیں، تاریخ اٹھائیں، میری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی مصطفیٰ کریم کو مشورہ بھی نہیں دیا۔ پوچھا تھا نا کہ صحابہ کیا کریں گے، یہ جو بدر میں ہم نے پکڑے ہوئے کفار، ان کے بارے میں کیا کریں، یہ احد میں جو بندی ہو کے آ گئے ہیں ان کے بارے میں کیا کریں، تبوک میں ہم نے پکڑے ہوئے ان کے بارے میں کیا کریں، جانا کب ہے، بیٹھنا کب ہے، اٹھنا کب ہے، کھائیں گے تو کیسے کھائیں گے۔ ایون کہ جمعرات کا دن ہوتا، حضور فرماتے ما ھذا اليوم، آج کون سا دن ہے؟ تو کچھ صحابہ کہتے ہیں یوم الخمیس، آج جمعرات ہے۔ تو صدیق اکبر کو مخاطب کر کے ما ھذا اليوم، تو کہتے اللہ و رسولہ عالم، حضور دن ملے ہیں تو آپ کے وسیلے سے ملے ہیں، رات ملی ہے تو آپ کے وسیلے سے، یہ نام جو ہمیں ملے ہیں ہفتہ، اتوار، پیر اور منگل، یہ آپ کی وسیلے سے، آپ چاہے یا رسول اللہ تو جمعرات کو جمعہ فرما دے اور جمعہ کو ہفتہ بنا سکتے ہیں یا رسول اللہ۔ تو اخذ کرنے کا وہ طریقہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات مبارکہ میں تھا، انہوں نے کیسے اخذ کیا۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ جب غزوے کا اعلان ہوا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک، سیدنا عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آج میں ابو بکر پر سبقت لوں گا، تو اپنا آدھا مال لے کے آیا اور کہا کہ آج تو میں سبقت لیے ہی کی رہوں گا۔ لیکن جب دیکھا تو آگے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنا پورا سامان لے کے آئے۔ عمر سے پوچھا گیا گھر میں کیا چھوڑائے ہو؟ کہا گھر میں آدھا مال چھوڑایا ہوں۔ ابو بکر سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا آپ گھر میں چھوڑائے ہو؟ کہا میرے لیے اللہ اور اس کی رسول کافی ہے۔ تو ہماری ذہنوں میں کیا خیال آتا ہے؟ خیال یہ آتا ہے کہ ابو بکر نے جناب ٹرک منگوائے ہوں گے اور بڑا سامان ہوتا اور سارا سامان ڈال کے لایا ہوگا، یا اونٹوں سے یا گھوڑوں سے لاد کے لایا ہوگا۔ تاریخ پڑھیں گے تو ابو بکر کے پاس ٹوٹل سامان یہ اتنا تھا کہ وہ اپنے کاندھے مبارک پر اٹھا کے حضور کے بارگاہ میں لائے۔ ظاہری تعداد کو دیکھا جائے تو عمر کا سامان زیادہ تھا، ظاہری تعداد کو دیکھا جائے تو عثمان کا سامان زیادہ تھا، ظاہری تعداد کو دیکھیں تو کچھ صحابہ کرام نے سونے کی کھنگن لا کے پیش کیے تھے، ابو بکر کا پورا سامان ان کے کھاندوں پر اٹھا کے لایا تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ فضیلت ابو بکر کے تھوڑے سے سامان کو ملے تھے؟ اسی لیے ہے کہ ابو بکر کی کل کائنات وہی تھی جو کھاندوں پر اٹھا کے لائے تھے اور مصطفیٰ پر قربان فرما دیا تھا۔ بات کثرت کی نہیں ہے، بات اس کی نہیں ہے کہ میں مال زیادہ پیش کروں۔ تو یہ مشائخ جو ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کے بندے، یہ مشائخ کے دستور العمل یہ ہے کہ یہ آپ کی 100، 50 اور 1000 کے نوٹ کے محتاج نہیں ہے۔ یہ کیوں محتاج نہیں ہے؟ اسی لیے کہ تجھے جو مل رہا ہے نا، جو آپ کو مل رہا ہے، یہ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ بہم تم ترون و بہم ترزقون، انہی اولیاء اللہ کی وجہ سے تمہیں کھلایا پلایا جا رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے 1000 کے نوٹ کی ویلیو ہوگی؟ نہیں، ویلیو تمہاری دل کا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھ رہا، ولیکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہاری دلوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دل کیا ہے؟
حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ پیاز ہو لیکن بانیاز ہو. کب پیاز کسی کو دو نا تحفے میں، لیکن بانیاز ہو، تمہارا باطنی اخلاص اس کے ساتھ ہوگا تو وہ سب چیزوں سے افضل و اعلیٰ ہے وہ والا. اور یہ مشائخ کرام، یہ مت سمجھ لیے گا کہ ہم نے کوئی خدمت کر لی تو پھر ہماری خدمت کی کوئی ویلیو ہوگی نہ. تو جو خدمت کر رہا ہے تو اپنے لیے بیج بو رہا ہے. یہاں ایک دو گے اس کے بدلے میں رب تجھے 700 عنایت فرماتے رہیں گے. یہ اللہ رب العزت کی دستور العمل ہے، یہ ان کا شان نیازی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی دوستوں کا. حضور نے فرمایا، ایک حدیث مبارک ہے، مصنف ابن شیبہ نے اس حدیث کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ یہ العباد، یہ جو بندے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی، یہ عیال اللہ، یہ بلا تشبیہ ایسے ہیں جیسے ہماری اولاد ہوتی ہے نا. ہم اپنی اولاد پہ جتنے مہربان ہیں، فرماتے رب اپنی خاص بندوں پر اتنا ہی مہربان ہے. تو ان مشائخ کی دستور العمل یہ ہے کہ ہم جو ان کے بارگاہ میں پیش کریں گے، میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، کہیں یہ ذہن میں نہ لائیے کہ پیر صاحب نے تقریر کی کہ پیسے دو. میرا مقصد یہ نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ان بندوں سے جب آپ نے لینا ہوتا ہے تو آپ نے دو دولت ان کی بارگاہ میں پیش کرنی ہوتی ہے. ایک آپ نے اخلاص کی دولت ان کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، ایک محبت کی دولت پیش کرنی ہے. یہ دو دولتیں آپ پیش کر لو، رب کا قرب یہ آپ کو عنایت کرتے جائیں گے. پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اگر دو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کوئی کمی نہیں ہے. بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں بھی دو قسم کے لوگ بیٹھا کرتے ہوتے تھے. ایک لوگ وہ تھے جنہوں نے حضور کی چہرے مبارک کو دیکھا تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہے، عبد المطلب کا پالا ہوا یتیم ہے، مکے کے سرزمین پر پیدا ہوا ہے، اور بس. تو دل میں یہ خیال اور تصور لیے بیٹھے تھے. بظاہر نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، حضور کی صحبت بھی ان کو ملے ہوئے تھے، بظاہر وہ جہادوں میں بھی شریک ہو رہے تھے، کلمہ بھی پڑھتے ہوتے تھے، بلکہ مساجد بھی بنائی انہوں نے، بڑی بڑی مساجد میں انہوں نے بنائی، سارا کچھ کیا. ایک وہ گروہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک وہ گروہ بیٹھا ہوا تھا جب چہرے ودعا کی زیارت کرتے ہوتے تو وہ نیت اور ذہن میں یہ تھی کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے جو اللہ کے بعد سب سے افضل ٹھہرا ہوا ہے. انہیں اپنا حصہ مل گیا اور ان کو اپنا حصہ مل گیا. ان کو جو حصہ ملا، جو محمد ابن عبداللہ کی تصویر لے کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جو عام بندے کے تصور لے کے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہیں اپنا نصیبہ کیسے ملا؟ رب نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. فرمایا یہ منافقین تو کفار سے بھی نچلے درجے میں ہوں گے جہنم میں. اور جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا تو انہیں رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہے. کمال تو یہ ہوتا ہے کہ رب پوچھے کہ بندے بتا تیری مرضی کیا ہے. بندے کو ایسے بندہ ہونا چاہیے کہ رب پوچھے کہ بندے بتا تیری رضا کیا ہے. رب تو راضی ہے. لیکن میری امام مجدد رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہم اپنی شیخ مبارک کی صحبت میں 3 ایسے لوگ بیٹھا کرتے ہوتے تھے کہ جو تمام لوگوں سے لوگ ہمیں بہتر سمجھے. بڑے خلیفہ صاحب ہوتے ہیں نا، شیخ کے بڑے خلیفہ صاحب، تو ہم 3 بڑے خلفاء تھے. تو ہم اپنی شیخ کے بارگاہ میں جب بیٹھا کرتے ہوتے تھے تو ان میں سے ایک کی ذہن اور خیال میں یہ تھا کہ یہاں رسمی پیری مریدی ہے، میں آتا ہوں، مصافحہ کرتا ہوں، تحفہ پیش کرتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں، جی پیر صاحب ہے جی، ہاتھ ہلاتے ہیں لوگ، جو ہے وہ بس ان کو کچھ ہو جاتا ہے. مجدد فرماتے ہیں کہ ہماری شیخ کی رحلت کے بعد اس بندے کے ساتھ وہی معاملہ ہوا. وہ اسی مسند پہ بیٹھے رہے، لوگ آتے رہے، مصافحہ کرتے رہے، باطن میں کچھ نہیں تھا ان کے پاس. جیسے اس نے گمان کیا تھا شیخ پر ویسے ہی ان کے ساتھ ہوا. دوسرے کا گمان یہ تھا اپنی شیخ پر کہ تھوڑا بہت کام ہے یہاں پر. جب لوگ آتے ہیں یار کچھ تو ملتا ہے یہاں پہ،
تو فرماتے شیخ کی وفات کے بعد ان کے پاس وہی معاملہ ان کے ساتھ رہا. وہ جیسے بیٹھا تو بس مسند پہ بیٹھا, بہت تھوڑا سا ان کے پاس کام تھا. فرماتے اس فقیر کا گمان کیا تھا اپنے شیخ پر؟ میرا گمان یہ تھا, میں نے کہا مجھے افسوس ہے کہ مجھے صحبت خیر البشر تو نہیں ملی, میری آقا کی صحبت مجھے نہیں ملی, مجھے اس کی افسوس ہے, لیکن میں خوش اس پر ہوں کہ آقا کی صحیح وارث کی صحبت مجھے ملی ہے. فرماتے ہیں شیخ وفات پائے تو شیخ احمد تمہارے سامنے بیٹھا ہوا, جیسے وہاں گمان کیا میں نے اپنی شیخ پر, رب نے میرے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرما دیا تھا. اور فرماتے ہر کسی از ظن خود شد یار من وزدرونی من نجست اسرار من. فرمایا ہر بندہ اپنی اپنی خیال اور سوچ کے تحت میرا یار بنا, اور جتنا ان کا مجھ پر گمان تھا اتنا ہی اس کو میرے اسرار بھی مل گئے ہیں وہاں پر. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حاصل کیا نا, تو وہ مال دولت سے نہیں, وہ ان کے پیر دبانے سے نہیں, تیل لگانے سے نہیں. ہاں یہ چیزیں بھی ضروری ہوتی ہے, یہ چیزیں بھی شیخ کے بارگاہ میں ضروری ہوتی ہے, لیکن اللہ تمہاری ٹوٹی ہوئی دلوں کی طرف دیکھ رہا ہے, اللہ تمہاری قلوب و اذہان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اپنی شیخ سے اگر اخذ کرنا چاہتے ہو تو آئیے اپنے لیے مشعل راہ صدیق اکبر کو بنا لے. پوچھا گیا تھا نا صدیق اکبر سے کہ صدیق بتاؤ, آقا نے تو فرمایا ہوا ہے, آقا نے تو فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث. فرمایا تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. ایک مجھے خوشبو پسند ہے, ایک حلال کی نکاح منکوحہ پسند ہے, اور فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یہ 3 چیزیں آپ کی دنیا میں مجھے پسند ہے. تو ابو بکر تو بتا تجھے 3 کیا چیزیں پسند ہے ایسی دنیا میں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی مجھے 3 چیزیں پسند ہے, رب کائنات مجھے بہت سارا مال دے دے, لیکن مال صدیق کو نہیں چاہیے. رب مجھے مال دے اور پوری کا پورا مال میں مصطفیٰ پر نچھاور کر دوں. ایک فرمایا دوسرا میرا یہ خواہش ہے, دوسری خواہش یہ ہے کہ میری یہ بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حضور کی زوجیت میں رہے, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو حالت ایمان میں میری سسرال میں آئے یا میرے دمادوں میں آئے ان کے لیے جنت واجب ہے, تو میں وہ بشارت لینا چاہتا ہوں. اور فرمایا تیسری خواہش میری یہ ہے زمانے تھم جائے, وقت رک جائے, ابو بکر کی آنکھیں ہو اور مصطفیٰ کا چہرہ ہو, اور وقت رک جائے, کچھ اور نظر نہ آئے, بس مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا رہوں. زندگیاں ختم ہوئی اور ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بے پیورانہ ہوا. ہمارے لیے مشعل راہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. سلوک میں آنا ہے, تصوف میں آنا ہے, شریعت پر چلنا ہے, تو مقدم رکھو اپنے لیے, مشعل راہ بنا لو اپنے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو, کیونکہ ہم نقش بندی صدیقی بھی ہے. اور یہ مت سمجھ لے کہ ہمیں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے کوئی محبت نہیں ہے. سبحان اللہ, جس کو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے محبت نہ ہو اس کی ایمان میں شک ہے. بلکہ منافق اور مومن کی نشانی یہی ہے کہ جب علی کا تذکرہ ہو جس کا ماتھا کھل جائے وہ مومن ہے, اور جس کے ماتھے پہ شکن آئے وہ منافق ہے. لیکن ہم اہل سنت والجماعت, ہمارا نعرہ کیا ہے؟ ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر, یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں ہم. لیکن ہم ایک اور نعرہ بھی لگاتے ہیں, ہم کہتے ہیں نگر نگر گلی گلی علی علی علی, نحب الصالحین ولست منہم, میں تو ساروں سے محبت کرتا ہوں لیکن خود صالح نہیں ہوں. ہو سکتا ہے کہ ان صالحین کی محبت مجھے بھی صالح بنا دے. اللہ کریم سب کے حامی و ناصر رہے. اللہ رب العزت اس آستانے کو آباد و شاد رکھے. یہاں پر آنے والے جتنے بھی ساتھی محبین مریدین متوسلین ہیں, اللہ کریم اسے حضور مبارک صاحب رحمت اللہ تعالی ہے کہ خاص فیض سے فیضیاب فرمائے. اللہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.